دیے نظر تھی اور تیری تدبیر میں مل گئی جگہ تجھے پائے شہ دلگیر میں کیا بلندی نظر اکبر و عباس و اصغر نے چھڑک کر خون دل اکبر و عباس و اصغر نے چھڑک کر خون دل رنگ کیا بھر دیا اسلام کی تصویر میں کیا بلندی نظر یہ تو نور عین زہرا کی عطا کا فیض تھا یہ تو نور عین زہرا کی عطا کا فیض تھا روشنی ورنہ کہاں تھی اور تیری تقدیر میں کیا بلندی نظر درد دل میں آنکھ میں آنسو زباں پر یا حسین درد دل میں آنکھ زباں پر یا حسین زندگی وقت اپنی نصرت شبیر میں کیا بلندی نظر مصائب کے چند شعر پیش ہیں لائے جب تعویذ قاسم شہ تڑپ کر رہ گئے لائے جب تعویذ قاسم شہ تڑپ کر رہ گئے کیا بھائی نے دیکھا بھائی کی تحریر میں کیا بلندی نظر دست شہ پر تیر کھا کر کھولتا ہے صغیر نقطۂ قرآن ہے یہ قرآن کی تفسیر میں
کیا بلندی نظر مل چکے جب خون اصغر اپنے چہرے پر حسین مل چکے جب خون اصغر اپنے چہرے پر حسین تھی تبسم کی لکیریں صبر کی تصویر میں کیا بلندی نظر بر محمد بول محمد صلی اللہ. میں جناب عارف جی اور پوری گزارش کروں گا تشریف لائیں. محمد بول محمد رضی اللہ صلی اللہ. ایک مطلع ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں. محرم کا چاند فلک پر نمودار ہوتا ہے. کچھ افراد اپنی قوم کی مجلس ماتم کے تبرک پہ اپنے خیالات یوں پیش کرتے ہیں کہ یہ اگر یہ پیسہ بچا لیا جائے تو قوم کے بچوں کے لیے کام آئے گا. میں نے ایک مطلع ایک شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص سماعت کریں. تم نے خطائیں خوب کی توبہ نہیں کیا. تم نے خطائیں خوب کی توبہ نہیں کیا. تم نے خطائیں خوب کی توبہ نہیں کیا. پیش نظر خدا کے یہ اچھا نہیں کیا. پیش نظر خدا کے یہ اچھا نہیں کیا. دولت تو ان کی لوٹ لی ساری طبیب نے. دولت تو ان کی لوٹ لی ساری طبیب نے. دولت تو ان کی لوٹ لی ساری طبیب نے. جس نے غم حسین میں خرچہ نہیں کیا. جس نے غم حسین میں خرچہ نہیں کیا. جس نے غم حسین میں دولت تو ان کی لوٹ لی ساری طبیب نے. دولت تو ان کی لوٹ لی ساری طبیب نے. جس نے غم حسین میں خرچہ نہیں کیا. جس نے غم حسین میں خرچہ نہیں کیا. اور ایک شعر اور پیش کرتا ہوں سماعت کریں بطور غالب بھائی. شعر سنیے کہ جنت بنائی بیچ دی بہلول نے مگر. جنت بنائی
بیچ دی بہلول نے مگر جنت بنائی بیچ دی بہلول نے مگر پھر بھی کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، پھر بھی کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، پھر بھی کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ اور آخری شعر بطور خاص سماعت کریں۔ دولت تو ان کی لوٹ لی ساری طبیب نے، دولت تو ان کی لوٹ لی ساری طبیب نے، جس نے غم حسین میں خرچہ نہیں کیا، جس نے غم حسین میں خرچہ نہیں کیا۔ آخری شعر بطور خاص سماعت کریں کہ تعداد گن لے خیمے کی غازی کے سامنے، تعداد گن لے خیمے کی غازی کے سامنے، تعداد گن لے خیمے کی غازی کے سامنے، بیٹا کسی بھی ماں نے وہ پیدا نہیں کیا، بیٹا کسی بھی ماں نے وہ پیدا نہیں کیا۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ مومنین کرام، اس عشرہ تعمیر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا انعقاد سالہ گزشتہ کی ان سال بھی جناب غلام عباس پٹیل صاحب کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اس سلسلے کی چوتھی مجلس مجالس کو خطاب فرما رہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید اسمام صاحب قبلہ۔ ہم مولانا موصول سے گزارش کروں گا کہ ممبر پہ تشریف لائے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ حبیب خدا ختم انبیاء والا دے بلند صلوات۔ ایسے میں لگا دے کہیں یار ارے گڑبڑ سا رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین، سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد
ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم الظلم حق محمد وآل محمد وآخر دعوانا ولا ذلك. اللهم لعن صحابة الذي وجادت الحسين عليه السلام وشايعات وبايعات وتابعات على قتله، اللهم عنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو حقیقی عزاداروں میں شمار فرمائے، اور جو بھی کاروبار اور اس کے سلسلے سے پریشان حال ہیں پروردگار انہیں بہترین حالات رزق مہیا فرمائے. اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار جو ہے ہم سب کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ میرے اللہ مجھے داخل کر دو سچائی سے اور مجھے نکال دو سچائی سے، اور میرے ساتھ ایک سلطان عطا فرما جو میری مدد کرے، جو میری نصرت کرے. تو عزیزان محترم، اس سلسلے سے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ کچھ فضائلات اور کمالات اور معجزات ذکر کیا، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے ذکر کریں گے. اور یہ جو ہے فرش اعضا کی جو پوری دنیا میں لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد جو ہے اس فرش اعضا سے استفادہ کرتے ہیں. اور یہ فرش ایسا فرش ہے، سب آتے ہیں، سب بیٹھتے ہیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، انجینئر بھی ہوتے ہیں، ٹیچر بھی ہوتے ہیں، وکیل بھی ہوتے ہیں، سب جو ہے فرش اعضا پہ ہوتے ہیں. لیکن یہ سب چیز، بات بہت دقیق ہے، یہ سب چیز ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، یہ تمام چیزیں جو ہے فرش اعضا سے باہر ہیں، اور یہاں آنے کے بعد جو ہے سب عزادار ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. یہاں پہ کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہے، سب عزادار ہیں. شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کے عزادار. اور ہم جو ہے اہل بیت کے غم میں آنسو بہاتے ہیں. لوگ سوچتے ہیں، لوگ جو ہے اعتراض بھی کرتے ہیں کہ مثلا جو ہے یہ قرآن میں کہاں ہے؟ ارے قرآن میں ماتم کہاں ہے، نوا کہاں ہے؟ آپ خود دیکھ لیجئے. نو کے معنی کیا ہے؟ قرآن میں تو ہے. نو کے معنی کیا ہے؟ جناب یعقوب علیہ السلام جو ہے اپنے بیٹے کے لیے، جناب یوسف علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ گریا کرتے تھے، روتے تھے، یہاں تک کہ انہیں معلوم ہو گیا کہ آپ کا بیٹا زندہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جناب دیکھیے، یہ سورہ یوسف تفسیر وغیرہ میں دیکھ لیجئے گا، اس کے باوجود جو ہے جناب یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ روتے تھے. اور صرف جو ہے تنہا نہیں روتے تھے، یہاں تک کہ پرند و چرند جو ہے سب روتے تھے، سب کیوں روتے تھے؟ اس لیے کہ وہ جناب یعقوب کے امتی تھے. بات بہت دقیق ہے، امتی تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو بھی امتی ہوگا وہ روئے گا، جو بھی رسول کا امتی ہوگا وہ جو ہے روئے گا. تو جناب یعقوب علیہ السلام اتنا گریا کرتے تھے
یہاں تک کہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر گریا کرتے. اس درخت کا نام ہی ہے شجرۃ الغم ہے نا, غم جو ہے اس درخت کا نام ہی پڑ گیا, اور وہی درخت شجرۃ الحزن, غم کا درخت. اور اس قدر جو ہے اس درخت کے نیچے گریا کرتے تھے سائے کے نیچے بیٹھ کر, کہ پروردگار کو ہے نا اس کے سائے کے نیچے بیٹھ کر گریا کرنا اتنا پسند آیا کہ اس درخت کا نام ہی جو ہے شجرۃ الحزن یعنی غم کا درخت رکھ دیا ہے نا. تو جناب بات بہت دقیق ہے, جناب یعقوب علیہ السلام درخت کے سایہ کے نیچے بیٹھ کر روتے تھے, تو اللہ کو اس درخت کا سایہ اتنا پسند آیا. ہم بھی جو ہے حضرت عباس کے علم کے سائے میں, ہم جو ہے حضرت عباس کے علم کے سائے میں جو ہے ہم بھی گریا کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے فرش عزا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام ہے نا, کل سے جو بات آگے بڑھا دے تھوڑا پھر آگے بڑھا دیں کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کے در پہ جو بھی آ گیا وہ خالی ہاتھ نہیں گیا. جو بھی آ گیا یہاں تک کہ سوال نہیں کیا, لیکن سوال کرنے سے پہلے جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے عطا کر دیا. جب سوال کرنے سے پہلے عطا کر دیتے ہیں تو سوال کرے تو کیسے خالی ہاتھ جائے گا, کیسے خالی ہاتھ جائے گا. آپ دیکھیں کہ پورا بڑا مشہور واقعہ ہے, ہم تو کوئی نئی چیز تو پڑھتے ہی نہیں, ہم تو سبق سناتے ہیں, بس سناتے رہتے ہیں, سبق ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے جناب قمبر کا واقعہ سنا ہے نا, کہ جناب قمبر آئے اور آنے کے بعد جو ہے سوال کیا کیا روٹی کا سوال کیا تھا نا, روٹی کا. اور مولا کائنات نے کہا کہ قمبر پورا قطار دے دو. جناب قمبر جو ہے وہ ہٹ گئے. کیوں؟ تو سنتے ہی رہتے ہیں نا, اس لیے کہ ہم بھی چلے جائیں گے. یہی نہیں, جناب قمبر ہٹ گئے. ہم جو ہے مولا علی کے غلام ہیں, اور پورا قطار جو ہے مولا نے اسے دے دیا. اب یہ اس کی ملکیت ہو گئی, اب جو ہے اس کی ملکیت ہو گئی. ہم جو ہے مولا علی کے غلام ہیں. میں کہوں گا کہ مولا ایک روٹی کا سوال کیا تھا, 2 روٹی دے دیتے, یہ پورا قطار کیوں دے دیا؟ عجب نہیں, مولا جواب دے کہ یہ ہم سے سوال کیا ہے. اگر جو ہے 4 روٹی یا 10 روٹی دے دیں گے, آج کھا لے گا, کل پھر دوسرے در پہ جائے گا, کل جو ہے پھر دوسرے در پہ جائے گا. اور ہم جو ہے علی ہیں, یہ ہاتھ جو ہے ید اللہ ہے, اتنا دے دو کہ کسی دوسرے در پہ نہ جائے. یہ اہل بیت معصومین علیہ السلام ہے کہ جو بھی آیا خالی ہاتھ نہیں گیا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام موجود ہیں, امام کے چاہنے والے. ایک شخص جو ہے وہ پریشان حال تھا, غریب تھا, پریشان حال تھا. تو اب یہ سوچ رہا تھا کہ ہم کیا کریں. تو اس کی بیوی نے مشورہ دیا, بیوی نے جو ہے مشورہ دیا. دیکھیں جو ہے ہر مشورہ خراب نہیں ہوتا ہے, مشورہ جو ہے اچھا بھی ہوتا ہے. مثلا جو ہے اگر شریعت کا بھی مشورہ کرے تو غلط نہیں ہے, اگر ڈھنگ کی عورت ہے تو شریعت کا بھی کر لے, کوئی حرج نہیں ہے. وہ الگ مسئلہ ہے کہ کوئی اب عالم سے نہیں پوچھتا شریعت, عورتوں سے ایک سلوات پڑھ دیجیے محمد والے. تو عورت نے, بیوی نے جو ہے وہ مشورہ دیا, کہا کہ پریشان کیوں ہو رہے ہو, وقت کے امام تو موجود ہیں, جاؤ اور جانے کے بعد امام سے سوال کرو. یہ شخص آیا اور آنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ دیگر افراد اصحاب چاہنے والے موجود ہیں, مولا علی جو ہے واز کر رہے ہیں, نصیحت کر رہے ہیں. لیکن آیا اور آنے کے بعد جو ہے وہ ایک طرف چپ چاپ بیٹھا رہا. مولا کو تو معلوم ہے, لیکن جب اصحاب چلے گئے تب مولا نے سوال کیا. مولا نے سوال کیا کہ تمہاری کوئی حاجت ہے, ہمیں تو معلوم ہے, بتاؤ کیا بات ہے. تو اس نے کہا کہ مولا ہم تو کہنے والے پہلے تھے, لیکن جو ہے دوسرے افراد موجود تھے, لہٰذا جو ہے ہمیں غیرت آئی. سمجھ گیا, یعنی شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر غیرت بھی ہو, دوسروں کے آگے جو ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا. کہا مولا ہمیں جو ہے غیرت آئی, لہٰذا جو ہے سوال نہیں کیا. اب جو ہے چند افراد موجود تھے, امام نے اس سے کہا کہ جاؤ, وہ ہماری نالین ہے جو دروازے پہ لے لو, لے کر جاؤ.
اب آپ دیکھیں عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ دوسرا ہوتا تو سوال کرتا ہے نا کہ ہم جو ہے 2 روٹی کا سوال کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ مثلا جو ہے کچھ درہم و دینار دے دیتے، یا مثلا جو ہے امام جو ہے کہہ دیتے رک جاؤ ابھی دسترخوان لگے گا، ابھی سفرہ لگے گا، اب تم بیٹھنا اور بیٹھنے کے بعد کھانا کھا لینا اور کچھ ساتھ میں لے کر جانا. لیکن امام نے کہا وہ نالین ہے، جوتی ہے، لے لو. اس نے کچھ نہیں کہا، فوراً اٹھا اور اٹھنے کے بعد جو ہے وہ چلا گیا. اب جب چلا، جیسے ہی نالین کو اٹھایا، بہت دقیق بات، نالین کو اٹھایا ننگے پاؤں، امام کے نالین کو اٹھاتا ہے، اپنے سر پہ رکھتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ پیغام بھی دیا کہ جب امام کے تبرکات کو اٹھانے کا موقع ملے تو ننگے پاؤں رہنا، برہنہ پاؤں رہنا، اور اسے جو ہے سر پہ رکھا. اب ادھر جو افراد تھے یہ آپس میں کہنے لگے دیکھا سوال کیا تھا کھانے کا اور دے دیا جوتی ہے نا، سوال کیا تھا. امام تو سمجھ گئے. امام نے کہا کہ دیکھو ہم نے اتنا دے دیا ہے کہ 7 نسل جو ہے بیٹھ کر کھائے گی، 7 نسل بیٹھ کر کھائے گی. یاد رکھیے گا آخر تک اسے ذہنی دور کرنا، ایک دم متوجہ رہیے گا. کہا کہ 7 نسل جو ہے وہ بیٹھ کر کھائے گی. یہ شخص چلا، جوتی کو اپنے سر پہ رکھا، چلا، راستے سے گزر رہا تھا کہ ایک ایسے مقام پہ پہنچا کہ کیا دیکھا کہ دور جو ہے ایک شخص ہے اور اس کا نام تھا معروف قرخی، قرخ کا رہنے والا، دولت مند تھا. اس کی نظر اس کے اوپر پڑی کہ ایک شخص جو ہے آ رہا ہے، لیکن کیا دیکھا کہ سر پہ جو ہے جوتی ہے. اب وہ بھی مسکرانے لگا، یہ عجیب آدمی ہے، عجیب آدمی ہے، جوتی کو سر پہ رکھے ہوئے مسکرا رہا. جیسے ہی قریب آیا دیکھا، کہا ظاہر سی بات ہے جب سر جو ہے اس پہ سر پہ جوتی رکھا ہے، پاؤں میں ہونا چاہیے، تو سمجھ گیا کہ یہ جو ہے کچھ دیوانہ ہے. تو جیسے ہی قریب آیا تو معروف قرخی نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم دیوانے ہو. کہا ہاں دیوانے ہیں، لیکن ہم آل محمد کے دیوانے ہیں، ہم جو ہے آل محمد کے دیوانے ہیں. کہا جوتی سر پہ کیوں رکھا؟ کہا تمہیں معلوم ہو جائے تو تم بھی سر پہ رکھو گے. یہ جو ہے ابن رسول اللہ کی جوتی ہے، اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم بھی رکھو گے. پوچھا تو بتایا چھٹے امام کا. تو کہا کہ ایسا کرو کہ تم جو ہے بیچ دو. کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن عقیدے کا سودا نہیں. کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہیں بیچ دیں. کہا اچھا بیچے وہ نہیں تو چلو کچھ ہدیہ لے لو. کہا کہ نہیں ہو سکتا. کہا کہ دیکھ لو، سوچ لو، ہو سکتا ہے کہ اسی میں پروردگار کی مصلحت ہو. دیکھو یہ خیمہ لگا ہوا ہے، یہ غلام ہیں، یہ جو ہے جانور ہیں، تمام چیزیں سب لے لو اور صرف جو ہے اس جوتی کو ہمیں دے دو. کہا کہ یہ تمام جی، کہا یہ 4 سال کی محنت ہے. کیا اتنا ہے؟ کیا ہے؟ کہا بس اتنا سمجھ لو، اتنا ہے کہ تمہاری 7 نسل بیٹھ کر کھائے گی. 7 نسل جو ہے بیٹھ کر کھائے گی. تو سوچا کہ ہو سکتا ہے نا اس میں مسئلہ، تو اب جو ہے جوتی اسے دے دیا. یہ معروف قرخی لے کر جو ہے آئے. اب جیسے ہی مسجد میں آئے تو دیکھا کہ تمام افراد موجود ہیں، امام بھی موجود ہیں. جیسے ہی یہ مسجد میں داخل ہوئے لوگوں نے دیکھا، تعجب کیا، لے کر کوئی اور گیا تھا، لے کر کوئی اور آ رہا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ لے جانے والا اور لانے والا کوئی اور. اب جو ہے آئے اور آنے کے بعد جو ہے یہ معروف جو ہے امام کی خدمت میں ہے. کہا کہ مولا ہم جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے. اب امام کی خدمت میں امام کی خدمت کر رہے، جو بھی کام ہو. اب جو ہے امام انہیں آواز دیتے ہیں. دیکھیے اس فکرے کا آخری بات ہے، دیکھیے امام جو ہے آواز دیتے ہیں. وضو کے لیے پانی چاہیے، معروف پانی لاؤ. بستر لگانا ہے، آواز دیتے ہیں، معروف فلاں شخص ہے، آواز دیتے ہیں، معروف فلاں چیز دینا ہے، آواز دیتے ہیں، معروف گھوڑے کو چارہ دینا ہے، آواز دیتے ہیں، معروف. یعنی ہر موقع پہ امام جو ہے آواز دے رہے ہیں، معروف یہ کام ہے، معروف یہ کام ہے، معروف یہ کام ہے. ایک روز امام جو ہے دوپہر میں استراحت فرما رہے تھے، یعنی لیٹے ہوئے تھے. تو ایک شخص جو ہے آیا اور جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا یہی معروف نکلے. کہا کیا کام ہے؟ کہا ہمیں امام سے کام ہے. کہا امام سے کیا کام ہے بتاؤ؟ کہا کہ ہمیں جو ہے جانا ہے، سفر کرنا ہے اور راستے میں دریا ہے.
اور جو ہے کشتی سے سوار ہو کر ہمیں جانا ہے. دیکھیے معروف کی 2-3 واقعے 8ویں امام سے بھی ہے لیکن وہ نہیں سنائیں گے. کہا کہ ہمیں جو ہے سفر کرنا ہے لہٰذا ہم آئے کہ امام کوئی ایسی چیز دے دے کہ ہم دریا سے عبور کر جائیں. معروف نے جو ہے کاغذ لکھا اور لکھ دیا معروف کہا لے کر جاؤ لے کر جاؤ. اب جو ہے یہ شخص چلا, وہ بھی سوچ رہا تھا امام سے کام تھا لیکن یہ دے دیا. اب یہ شخص جو ہے آیا اور آنے کے بعد جو ہے اب دریا سے عبور کر گیا لیکن اس نے دیکھا کہ دیکھیں لکھا کیا ہے تو دیکھا کہ لکھا ہے معروف. معروف لکھا ہے. اب جو ہے یہ پریشان ہوا, آیا امام کی خدمت میں, دیکھتا ہے چاروں طرف دیکھتا ہے کہ وہ شخص کہاں ہے. امام نے سوال کیا بات کیا ہے, یعنی لوگ آتے ہیں ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تم ادھر ادھر, یہ بھی تو ادب کے خلاف ہے, ادھر ادھر دیکھ رہے ہو, کیا بات ہے؟ کہا مولا ہم جو ہے آپ کے غلام کو دیکھ رہے ہیں. کہا کیا ہے ادھر ہے یہ بھی ہے. کہا نہیں یہ نہیں ہے. کہا کون؟ کہا ان کا نام جو ہے وہ معروف ہے. امام نے آواز دی معروف, دوڑتے ہوئے معروف آئے. مولا اٹھ. کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ انہوں نے جو ہے یہ نام لکھ کر دے دیا اس طریقے سے, اب سنیے. تو امام نے کہا معروف آپ نے اپنا نام لکھ کر دیا, اللہ کا نام کیوں نہیں لکھ دیا؟ رسول اسلام کا نام کیوں نہیں لکھا؟ مولا علی کا نام کیوں نہیں لکھا؟ معروف ہمارا نام کیوں نہیں لکھا؟ تو معروف نے کہا کہ مولا جس معصوم کی زبان پہ ہمارا نام اتنی بار ہو معروف معروف معروف, تو کیا اس میں جو ہے اتنی طاقت نہیں ہو سکتی؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. کیا اس میں اتنی طاقت نہیں ہو سکتی؟ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک معصوم کی زبان پہ معروف کا نام ہے تو پھر جو ہے یہ طاقت ہے. اور جب کئی معصوم کی زبان پہ جس کا نام ہو, پہنچے نہیں ابھی, پہنچ گئے نا, تھوڑا اور واضح کر دے. کئی معصوم کی زبان پہ اگر اس کا نام ہو, جیسا کہ جناب سلمان نے جناب فضا سے کہا فضا جنت کی بشارت دیتا ہوں. فضا نے کہا ہمیں کیا جنت کی بشارت دیتا ہے, ہم تو خود ہی جنت میں ہیں, ہمیں جنت کی کیا بشارت دے رہے ہو؟ تو یہی فضا ہے, یہی فضا ہے کہ ایک مرتبہ اچھا جناب سلمان جو معلوم ہے 250 سال 300 سال تک بیوی بچے تو تھے نہیں. اچھا 300 سال کا کون بیوی ساتھ دے گی؟ 300 سال صاحب صفا میں سے تھے 300 سال کے, تو کون ساتھ دے گا اتنا؟ تو کوئی تو تھا نہیں, تو کہنا تھے. اچھا پڑھ دیجئے سلوات پڑھ دیجئے. تو تنہا تھے تو ایک دن گزر رہے تھے, اب سلام کلام تو ہوتا ہی رہتا ہے اور مکالمہ بہت ہے. جناب فضا اور جناب سلمان کا علامہ مجلسی لکھا بہت سے مکالمہ ان کا ہے. تو ایک مرتبہ جا رہے تھے تو انہوں نے جو ہے جناب سلمان نے سلام کیا, جناب فضا نے جواب دے دیا, کہا کہ علیہ السلام اور جو ہے پروردگار تمہارے علم اور معرفت میں اضافہ کرے. جب یہ کہا علم اور معرفت میں اضافہ کرے تو جناب سلمان نے سوچا اب اس کے آگے تو ایمان ہے نہیں, 10ویں درجے پہ تھے, اگر ہوتا تو سلمان کو ملتا, اس منزل پہ آخری منزل پہ تھے 10ویں درجے پہ, اور فضا کہہ رہی ہے کہ تمہارے معرفت اور علم میں اضافہ کرے. تو انہوں نے کہا آپ نے کیا کہہ دیا, ہم جو ہے 10ویں درجے پہ ہے. تو ایک مرتبہ جو ہے جناب فضا نے یہ کہا کہ دیکھو ابھی اس وقت جو ہے علی موجود نہیں ہے, وہ آسمان پہ گئے, آسمان پہ گئے کیا کرنے؟ کہا رزق تقسیم کرنے. خیر پلٹے, پھر اس کے بعد جو ہے پھر فوراً ہی واپس آئے تو دیکھا مولا علی کھڑے ہیں, اشارہ کر رہے ہیں. تب جو ہے جناب سلمان نے کہا کہ مولا دیکھیے ابھی جو ہے ہم نے فضا سے سوال کیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ علی جو ہے آسمان پہ رزق تقسیم کر رہے ہیں, آپ تو یہی ہیں. مولا نے کہا جس وقت کہا تھا ہم آسمان پہ تھے, جس وقت کہا تھا ہم جو ہے وہ آسمان پہ تھے رزق تقسیم کر رہے ہیں, اس وقت جو ہے یہاں رزق جو ہے تقسیم. اچھا ایک چیز اور سن لیجیے, ابھی مکمل کریں. بہت سے لوگوں کو جو ہے نا ہضم نہیں ہوتا ہے, ادھر جا رہے پروردگار جو ہے وہ رزق تقسیم کرتا ہے, علی علی یہ کیا
دیا ہے کہ علی رزق تقسیم کرتے ہیں، علی رزق تقسیم کرتے ہیں. ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ایسے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ایک شخص تھا، ابھی مکمل کریں گے یاد رکھیے گا. ایک شخص تھا پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں. اس نے کہا کہ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی جو ہے رزق تقسیم کرتے ہیں، علی رزق تقسیم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رزق تقسیم کر سکتا ہے، اللہ رزق تقسیم کرتا ہے، تو علی کیسے؟ تو کہا کہ اچھا سنو، دیکھیے جواب امام کا ہے. امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ روح کون قبض کرتا ہے؟ کہا ملک الموت. کہا اللہ جو ہے تم سے دور ہے یا قریب؟ کہا شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. تو کہا کہ اللہ تو چاہتا تو روح قبض کر لیتا، وہیں گردن دبا دیتا ہے، لیکن ملک الموت کو کیوں معین کیا؟ کیوں کیا؟ یعنی ملک الموت روح قبض کرتا ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن علی رزق تقسیم کرتے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ نہیں معلوم کہ یہ شاگرد ہے، علی استاد ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. تو کہا کہ یہ کیسے کہہ دیا؟ معرفت میں اضافہ ہو، یقین میں اضافہ ہو. تو اب جناب فضہ نے کہا، سنیے بہت عجیب بات، جناب فضہ نے کہا سلمان تمہیں معراج کا واقعہ یاد ہے؟ کہا ہاں یاد ہے. کہا یاد ہے معلوم ہے؟ کہا برابر سنا ہے، ہمیں معلوم ہے. کہا یہ بتاؤ کہ رسول اسلام جب معراج پہ تھے تو درمیان میں کیا تھا؟ کہا درمیان میں پردہ حائل تھا، اور پردے کے ادھر جو ہے رسول اسلام تھے، پردہ کے ادھر جو ہے علی ہے. کہا سلمان تم دہلیج کے باہر ہو، ہم دہلیج کے اندر. تم جو ہے کہا سمجھ لو تم جو ہے دہلیز کے باہر رہتے ہو، ہم جو ہے دہلیز کے اندر رہتے ہیں. تو کیا کہا تھا؟ ایک معصوم کی زبان پہ جب نام ہے معروف، یہاں تو فضا ہیں، حسن آواز دے رہے ہیں، حسین آواز دے رہے ہیں، مولا آواز دے رہے ہیں، شہزادی آواز دے رہی ہے. یہ اب ان کی عظمت کے لیے سن لیجیے ایک فقرہ کہ جناب فضا نے رسول اسلام سے کہا کہ اللہ کے رسول آج روزہ افطار ہمارے یہاں کیجیے گا. رسول اسلام جو ہے آ گئے. مولا علی نے دیکھا رسول اسلام حاضر ہیں. ایک مرتبہ اس وجہ سے نہیں، مثلا اس وجہ سے رسول اسلام کہہ رہے تھے کہ بتا دیتی تو پہلے سے ہم انتظام کر دیتے. تو مولا علی نے سوال کیا، بیٹا حسن آپ نے بلایا؟ کہا نہیں. حسین بیٹا آپ نے کہا نہیں. شہزادی سے پوچھا آپ نے اپنے بابا کو بلایا ہے؟ شہزادی نے کہا نہیں. فضا سے پوچھا آپ نے بلایا؟ کہا ہم نے بلایا ہے. تو مولا نے کیا کہا پہلے سے بتا دیتی تو ہم کچھ انتظام کر دیتے. بس اتنا کہا اور جناب فضا نے مولا سے کہا مولا گھبرائیے نہیں. جناب فضا حجرے میں گئی اور جانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، ہاتھوں کو بلند کرتی ہے، کہتی ہے پروردگار تجھے شہزادی زہرا کا واسطہ. جیسے ہی کہا تو آسمان سے طبق آ گیا جنت کا. وہ فضا کی ہے، شہزادی ہے، وہ جو ہے باپ کے لیے مطالبہ. ظاہر سی بات ہے حق کو ثابت کرنا تھا. یہ دوسرے رخ پہ ہم چلے جا رہے تھے، حق کو ثابت کرنا تھا. ورنہ جو ہے علامہ سبتے ان کی طوطی بولتی تھی خطابت کا، ہے نا، بزرگ جانتے ہوں گے کہ انہوں نے جو ایک فقرہ کہا، انہوں نے کہا کہ بعد فدق لے لیا، فدق جو لے لیا اچھا کیا. ان کا جملہ ہے کہ لے لیا تو اچھا کیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہی محاورہ کہتے ہیں نا کہ ڈمڑی کی ہاڈی گئی ذات تو پہچانی گئی. سمجھ گئے؟ بیچ میں چھوڑ دیے جملہ ہوا ہے نا، سمجھ گئے نا. ڈمڑی کی ہاڈی گئی، کتے کی ذات تو پہچانی گئی. پڑھیے صلوات پڑھیے. تو یہ جو ہے شہزادی. اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی در اہل بیت پہ یعنی ان کے در پہ آ جاتا ہے تو وہ جو ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے. یعنی انہیں جو ہے پروردگار نے تمام اختیارات دیے ہیں کہ یہ اہل بیت ہے، تمام اختیارات ہیں. اور جو بھی ان کے بس میں آئے، جو بھی آئے، دیکھیں سلیقہ ہے. اگر سلیقہ ہے بیٹھنے کا، دیکھیے یہ بھی بات بہت دقیق اشارہ کریں گے، اگر بیٹھنے کا سلیقہ ہے بس میں رسول میں. اب دیکھیں آپ کو معلوم ہے نا جناب عزیر کا واقعہ، صرف اشارہ واقعہ پورا تفصیلی نہیں بیان کر رہے تھے کہ پروردگار نے جو ہے موت دے دیا. وہ ساتھ میں گدھا بھی تھا، خچر بھی تھا، موت دے دیا. 100 سال تک مردہ رہے، لیکن جب اٹھے
जब उठे तो क्या देखते हैं कि गधा उसी तरीके से, खच्चर जो है, बहुत दकीक बात इशारा करेंगे, खच्चर जो है उसी तरीके से, उसे तो गल जाना चाहिए था, सड़ जाना चाहिए था, हड्डी भी नज़र नहीं आती, लेकिन जो है वो खच्चर उसी तरीके से है। यानी जानवर भी बता रहा है, खच्चर भी बता रहा है कि बस में रसूल में बैठने का सलीका सीखो, सलीका सीखो। अब आप देखें कि मालूम ये हुआ कि इंसान किस तरीके से बस में है, तो ये तमाम अख्तियारात हैं कि मुर्दे को जिंदा कर देना, जिंदे को मुर्दा कर देना। और इमाम ने बताया कि देखो तुम जो है अपना अकीदा जो है वो मजबूत करो, अकीदा मजबूत करो। ये जो अहले बैत के अस्मा है, जो अली का नाम है, ये सब जो है इसमें आज़म है, इसमें आज़म है। मिलता है एक वाक़या इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का, कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्सियत का वाक़या, वहाँ के उस मुल्क का वाक़या है कि बादशाह था तो उसके बेटे का इंतकाल हो गया। जब बेटे का इंतकाल हो गया तो बादशाह जो है ये कह के रो रहा है कि हम क्या करें, हमारा वारिस मर गया, हमारा वारिस जो है मर गया, ये रो रहा है। और जो इसका वज़ीर था उसने कहा कि बहरहाल मौत तो है, अब सब्र कीजिए, क्या करना है सब्र कीजिए, जाने दीजिए। लेकिन हाँ हमें ये मालूम है कि रसूल का एक वारिस है जो मुर्दे को जिंदा कर देता है। तो कहा कि ये तो बहुत सही किया तुमने, बता दिया। बादशाह था, कहा कि जाओ। जाने के बाद जो है उन्हें बुला कर ला। इसने कहा अरे बादशाह आज का तो ज़माना था नहीं है ना। उसने कहा कि जाने में कई महीना लग जाएगा, 6-7 महीना लग जाएगा, है ना। कहा कि तुम उसकी फिक्र न करो, है ना, वो जाने, जब जिंदा कर देते हैं वो जाने, तुम जाओ। तो अब ये भी सोचने लगा कहाँ से दर्द सल ले लिए कि अच्छा खासा रो रहा था, रोने देते थोड़ी देर के बाद जो है ना खुद ही चुप हो जाता है। हमने खुद ही जो है एक मसला अपने अव्वल ले लिया। तो कहा कि नहीं तुम जाओ, तुम जाना पड़ेगा। 12 अब ये शख्स जो है चला। अब यहाँ पे जैसे ही मदीना पहुँचा और उसने जो है मौला से कहा कि मौला ये मसला है। तो इमाम ने कहा कि देखो आए हो 6 महीना लग गया, अभी जाओगे तो फिर 6 महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा, और सिर्फ यही तो काम है नहीं कि मुर्दा जिंदा कर दे। बहरहाल ऐसा करो कि आंखें बंद करो, सुनिएगा बहुत दकीक बात, आंखें बंद करो। अब जो अपनी आंखों को बंद करता है, फिर इमाम ने कहा आंखें खोलो। अब जो खोलता है तो क्या देखता है कि बादशाह के दरबार के सामने है। तो उसने कहा कि मौला जाने में इतना टाइम लग गया, आने में जो है चंद लम्हे में जो है हम आ गए। इमाम ने कहा कि तुम्हारा अकीदा कमजोर था, अगर यहीं से आवाज देते तो हम आ जाते, तुम्हें जो है आने की जरूरत भी न पड़ती, हम जो है खुद आ जाते। अब उसके बाद जो है वजीर ने बादशाह से कहा कि वो आ गए हैं। एक मरतबा इमाम हसन को देखा, ताज्जुब करने लगा कि ये जो है मुर्दा जिंदा करेंगे। इमाम ने कहा लाओ, इमाम ने हुक्म दिया मुर्दा लाओ। अब इमाम ने हाथ को बुलंद किया, न कुछ किया, पांव से ठोकर मारा, मुर्दा जिंदा हो गया। यानी इमाम ने बताया कि देखो जिसके कदमों में ये अख्तियार हो, अगर जो है हाथ बुलंद कर दे, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तमाम अख्तियारात जो है अहले बैत को दिया। ये तो ये फर्श अज़ा, यहाँ पे जो एक और सलवात पढ़े, फर्श अज़ा जहाँ पे है ना इंसान का ईमान ताज़ा होता है, ईमान जो है वो बचा रहता है इस फर्श अज़ा से। बाज़ जो है ना ताज्जुब करते हैं ना, बाज़ जो है ये कहते हैं ना कि मसलन जो है ये क्या है ना, ये गम मनाना, ये मातम करना, ये मजलिस करना, क्या है। देखिए एक जो है सवाल है ना, सवाल है कि जो ये करते हैं तो 10 ज़िलहिज को तमाम मुसलमान जो है वो कुर्बानी करते हैं। 10 ज़िलहिज को तमाम मुसलमान जो है कुर्बानी करते हैं। तो आप कुर्बानी क्यों करते हैं? कहा आपको मालूम नहीं, जनाब इब्राहिम जो है जनाब इस्माइल को मिना में लेकर आए थे। क्यों लेकर आए थे?
کہا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم تھا لہٰذا جو ہے وہ آئے ہیں نا۔ تو سوال کرتے ہیں نا کہ امام حسین کو معلوم تھا تو پھر کربلا میں کیوں گئے؟ ابراہیم کو بھی معلوم تھا، اسماعیل کو بھی معلوم تھا، پھر وہ مینا میں کیوں گئے؟ کہا اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا۔ اسی طریقے سے اللہ کا حکم تھا، حسین کربلا میں گئے دین بچانے۔ اب سنیے دقیق بات کہ لوگوں کو مینا یاد ہے لیکن کربلا یاد نہیں۔ مینا تو یاد ہے لیکن جو ہے کربلا یاد نہیں، کربلا یاد نہیں۔ تو کیا ہوا؟ کہا آپ کو معلوم نہیں، جناب اسماعیل کو ابراہیم نے لٹانے کے بعد چھری رکھ دیا۔ کہ بہت دقیق بات ہے، چھری رکھ دیا تھا تبھی نا جب واپس گئے اور پیرہن اتارا، ماں نے دیکھا نشان کیسا۔ اب چھری جو ہے گلے پہ ہے، کہاں ہے؟ گلے پہ چھری ہے۔ سنیے گا بہت دقیق بات، گلے پہ چھری ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ بس حرکت دینا ہے آپ کو، یعنی بس چھری آگے بڑھا دو، بس چھری ادھر جو ہے آگے بڑھانا تھا۔ رکھ چکے تھے گلے پہ چھری، اور ادھر جو ہے فوراً دمبا آ گیا، فوراً دمبا آ گیا۔ تو کیوں قربانی کرتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ جناب اسماعیل بن کے دمبا آ گیا۔ کہاں سے آیا؟ آسمان سے دمبا آیا، یعنی آسمان سے دمبا آنا یہ سمجھ میں آتا ہے، رسول کا معراج پہ جانا یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ سمجھ میں جو ہے نہیں آتا۔ تو آپ جو ہے کیوں قربانی کرتے؟ کہا کہ ان کی جو ہے یاد میں، ان کی یاد میں جو ہے ہم قربانی کرتے ہیں۔ تو یہ بتائیے، یہ جو آپ دمبا ہے نا، دمبا جو ہے ظاہر سی بات ہے تمام چیز الگ ہے، رسی کا بھی احترام کرو، یہ تمام جو ہے یہ سجاوٹ ہے نا، گلے میں کیا ڈالتے ہیں؟ گھنٹی، یہ وہ اگر جو ہے یہی اوپر ہونے لگتا، اگر حورے کہتی رک جاؤ، بکرے کو روک دیتی تھوڑا سجا ہو جا لے، ابراہیم ذکر ہو جائے، سلوات پڑھیے محمد۔ تو کہا کہ یہ جو دمبا ہے نا، یہ سب جو لیے گھوم رہے، سنیے گا بہت دقیق بات ہے نا، یہ جو سب دمبا لیے گھوم رہے، کہا کہ یہ دمبا کیا ہے؟ کہا آپ کو معلوم نہیں، دمبا جو ہے اس نے جناب اسماعیل کو بچا لیا، اسماعیل کو بچا لیا، یہ وہی دمبا ہے، یہ وہی دمبا ہے کہ جس نے اسماعیل کو بچا لیا۔ کہا نہیں آپ کو معلوم، کئی ہزار سال پہلے وہ تو ذبح ہو گیا، تو پھر یہ کیا ہے؟ کہا آپ کو نہیں معلوم، یہ جو ہے اس کی شبیہ ہے، یہ جو ہے اس کی شبیہ ہے، یعنی جو بہت دقیق بات، جو ایک نبی کے جان کو بچا لے اس کی شبیہ بنانا جائز ہے، اور جو پورے دین کو بچا لے۔ تو جو اگر ایک نبی کے جان کو بچا لیا کہ اسماعیل کی جان بچ گئی، لہٰذا جو ہے ہم سبھی بنا رہے ہیں، حسین نے تو پورے دین کو بچایا ہے، پورے دین کو بچایا ہے۔ تو اب کیسے کہہ دیا کہ یہ آج معلوم ہو وہ جائز ہے اور یہ جائز نہیں ہے؟ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے انسان جو ہے خود تمام چیزیں قرآن مجید میں موجود ہے، یا مثلاً یہ کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، یہ تو عجیب مسئلہ ہے، خود ہی جو ہے کھچڑا بریانی یہ سب بچوں کے لیے ہیں، بچوں سے ہے نا۔ آج کل تو ہے، پہلے تو سامنے سے جنگ ہوتا تھا، بمباری وغیرہ ہوتا تھا، گھر تباہ ہوتے تھے، دھواں اڑتا تھا۔ اب جو ہے نفسیاتی جنگ ہوتا، لے کے بیٹھ جائیے موبائل، اگر مزے ہوئے ماہر ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر گئے جو دین تھا وہ بھی چلا جائے گا۔ اگر بچوں کے لیے سلوات پڑھ دیجیے۔ تو یہ جو کہتے ہیں، کہتے ہی رہتے، سنتے رہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے امام حسین کے نام پہ جو ہے کھچڑا بناتے ہیں، خود ہی کھا جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں اور خود ہی جو ہے کھا جاتے ہیں، بریانی جو ہے خود ہی کھا جاتی ہے، تمام چیزیں جو ہے یہ خود ہی کھا جاتے ہیں۔ اب ایک جملے میں جو ہے اس کا جواب سن لیجیے کہ جو کہتے ہیں کہ خود ہی بناتے ہیں اور خود ہی کھا جاتے ہیں، تو اچھا یہ بتائیے کہ اللہ کہاں ہے؟ کہا ہر جگہ اللہ ہے۔ جب ہر جگہ اللہ ہے تو پھر اللہ نے کیوں حکم دیا جناب ابراہیم کو کہ میرے لیے مکان بناؤ؟ کیا اللہ جو ہے وہاں آ کر سوتا ہے؟
بیٹھتا ہے نہیں، تو پھر جو ہے اللہ نے کیوں کہا ابراہیم سے، ان کے نبی ہیں، اللہ نے کہا کہ گھر بناؤ، ہے نے کیوں کہا جب لیٹتا نہیں ہے، سوتا نہیں ہے، بیٹھتا نہیں ہے، تو پھر کیوں حکم دیا؟ اور وہ بھی اللہ نے اسے قبول کر لیا، تو کہا کہ اس لیے کہ انہوں نے محبت سے بنایا، اللہ نے قبول کر لیا۔ ہو گیا جواب، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اس میں جو ہے اللہ رہتا نہیں ہے، محبت سے ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا، اللہ نے قبول کر لیا، اسی طریقے سے ہم محبت سے کرتے ہیں اور حسین نے قبول کر لیا۔ اس کی پہچان بھی ہے کہ جس کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ کھاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ معلوم ہو گیا تو اس کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی واضح وہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہی جو ہے نا فرشازہ ہے، یہی ذکر حسین ہے کہ خود جو ہے بتایا معصومین علیہ السلام نے۔ اب آپ دیکھیں کہ جناب اسماعیل، اب یہ جو جملہ بیان کر رہے ہیں دل چارہ 4-5 مرتبہ پڑھیں اس کو، سمجھے آپ، لیکن ایک ہی بار پڑھیں گے اس لیے قصیدہ تو ہے نہیں، بار بار دیکھ کے پڑھیں گے، ہے نا، مسئلہ ہے، لیکن بس اس لیے متوجہ رہے ہیں نا کہ جناب اسماعیل، سنیے گا، آہستہ سے اس لیے بول رہے ہیں کہ اس بات میں بہت دم ہے کہ جناب اسماعیل نے ایڑیوں کو رگڑا تو پانی ابل پڑا، زمزم پانی ابل پڑا، یعنی جناب اسماعیل بچے ہیں، ایڑی کو رگڑ دیا، پانی ابل پڑا۔ تو علی اصغر جو ابھی مسائل نہیں پڑھ رہے ہیں، تو علی اصغر جو ہے یہ جو ہے حجت خدا کے بیٹے ہیں، تو کیا علی اصغر جو ہے اگر ایڑی رگڑ دیتے تو پانی نہ نکلتا؟ پانی نہ نکلتا۔ اگر علی اصغر جو ہے ایڑی رگڑ دیتے تو پوری دنیا جو ہے فرات بن جاتا، پوری دنیا فرات بن جاتا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ علی اصغر نے آب زمزم کے آبرو کو بچا لیا، آب زمزم کے آبرو کو بچا لیا ہے، پوری دنیا جو ہے وہ فرات بن جاتا ہے۔ یہ جو ہے یہ اثر ہے۔ آپ دیکھیں کربلا کو پہچانے، محاذ کربلا جو ہے ایک رخ سے نہیں تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام جو مدینے سے نکلے ہیں، جناب صغرا کو چھوڑا ہے، عبداللہ بن جعفر کو چھوڑا ہے، محمد حنفیہ تھے، ام سلمہ تھی، یہ محاذ تھا سب، ادھر مدینے میں چھوڑ کر گئے اور جناب مسلم کو کہاں بھیجا؟ کوفہ بھیجا، اور خود اپنے لیے جو ہے کربلا کو انتخاب کیا۔ یہ تمام مارکے تھے، لیکن جو ہے جو سب سے بڑا مارکہ تھا یعنی شام، وہاں کے لیے زینب کو منتخب کیا، سید سجاد کو منتخب کیا۔ سمجھے؟ اب بہت بڑا، ابھی مسائل نہیں پڑے گا، ابھی 5-10 منٹ بعد پڑھیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ محاذ تھے، یہ سب سے بڑا مرکز تھا، سب سے بڑا تھا ان تمام چیزوں سے، وہاں پہ زینب کو منتخب کیا ہے۔ اگر دیکھیں شہزادی زینب شام نہ جاتی تو کسی میں طاقت نہیں تھی جو زینب کو بلا لیتا، لیکن امام حسین کو معلوم تھا کہ یزید شام سے کربلا نہیں آئے گا۔ امام حسین کو معلوم تھا، جنگ صفین معلوم ہے نا آپ کو، ہے نا، وہ سن چکا تھا، اس وقت 14 سال کے تھے، وہ سن چکا تھا، اسے معلوم تھا کہ حضرت عباس ہیں، معلوم تھا کہ یزید جو ہے شام سے کربلا نہیں آئے گا، لہذا امام حسین نے منتخب کیا۔ اب سنیے ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ ادھر جو ہے جناب صغرا ہے، ام سلمہ چھوڑ دیا، یعنی جب معلوم ہوگا کہ میرا بابا اس دنیا میں نہیں ہے تو روئیں، جب روئیں گی تو اس طریقے سے پیغام پہنچے گا، اور ام سلمہ ہے کہ جب روئیں گی تو رونے کی تاکید کریں گی، پھر جو ہے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ رونا بدعت ہے، رونا بدعت ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے فلسفہ یعنی مقصد تھا، یعنی صرف جو ہے محاذ جو کربلا کا، صرف جو ہے کربلا سے نہیں، یعنی اس سے پہلے سے یہ محاذ تھا، اور ہر محاذ پہ امام حسین علیہ السلام نے منتخب کیا ہے۔ تو روایت میں یہ ہے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام، یہ حدیث ہے، امام معصومین علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ہے
کہ دیکھو تمہیں کیا معلوم، ایسے تو بہت سی روایت ہیں، 8ویں امام نے تفصیلی ابن شبیب سے بیان کیا ہے، لیکن ایک دو بات اس میں سے کہ خود جو ہے امام نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت میں رسول اسلام کے حجرے کے قریب تمہارا حجرہ ہو تو حسین ابن علی کے قاتلوں پہ لعنت بھیجو، قاتلوں پہ لعنت بھیجو ہے نا۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ لعنت جو ہے یہ گالی ہے نا، لعنت جو ہے یہ گالی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیے تمام جو ہے نا دعائیں ہیں، تمام جو ہے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام تمام موجود ہے نا، خود جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے، آپ دیکھ لیے قرآن مجید میں۔ اور جانے دیے دور جانے کیا ضرورت ہے، دور جانے کیا ضرورت، دیگر جو حکم دیا اللہ نے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رک جاؤ ہم نماز پڑھ لیں تو پھر تم نماز پڑھو، ہم روزہ رکھ لیں تو پھر تم روزہ رکھو۔ لیکن جو ہے لعنت جو ہے پروردگار نے سب سے پہلے خود کیا، سب سے پہلے جو ہے خود کیا ہے نا، نکالا نا شیطان کو، لعنتی ہے یوم القیامہ، قیامت تک پہلے جو ہے پروردگار نے جو ہے خود لعنت کیا۔ یعنی لعنت کس پہ؟ جو عہد نہ ہو، سمجھ گئے؟ بڑا دقیق جملہ ہے، آہستہ نہ سنیے گا، مطلب تعریف نہ کیجیے، مقصد نہیں، سنیے گا اور سے کہ جو نااہل ہو، ایک جملے میں بہت دقیق بات، اسی کو مختصر میں، یعنی جو نااہل ہو اس پہ جو ہے اللہ کی لعنت ہے، اور اہل نہ ہو وہاں پہ آ جائے تو اس پہ اللہ کی لعنت۔ تو آپ خود دیکھ لیں جناب نوح علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام جو ہے کشتی پہ سوار ہوئے، لیکن بیٹا اور بیوی جو ہے وہ سوار نہیں ہوئی، اور جناب نوح جو ہے کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ آ جاؤ، لیکن اس نے کیا کہا کہ پہاڑی جو ہے ہمیں بچا لے گا، لیکن اصل کی طرف پلٹتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے، پہاڑی بچا لے گا، پہاڑی بچا لے گا ہے نا، تو اصل کی طرف جاتا ہی بہرحال کہا کہ آ جاؤ، تو کہا کہ ہم نہیں آئیں گے، تو پھر جو ہے قدرت سے کہا، تو قدرت کی آواز آئی لیسا من اہلی، پھر جناب نوح نے کہا وعد الحق، پروردگار جو ہے تیرا وعدہ ہے، تیرا حق ہے نا، وعدہ حق ہوتا ہے، وعدہ ہے، اور کہا لیسا من اہلی، اور جناب نوح جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے عہد، اور کہا پروردگار نے کہا کہ تمہارے عہد سے نہیں ہے، بس آخری بات سنیے گا، کہا کہ یہ جو ہے تمہارے عہد سے نہیں ہے، اور یہ جو ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، اور لیکن اللہ نے کہا کہ یہ جو ہے اہل سے نہیں ہے، نسبت ہے نا، نسبت ہے، بیٹا ہے۔ تو جب اہل نہ بچ سکا تو جب اہل نہ بچ سکا تو اہلیہ کیا بچے گی؟ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو عزیزان محترم، بس انشاءاللہ جو ہے پھر جو ہے کل گفتگو کریں گے، زندگی رہی تو بہرحال پروردگار جو ہے سب کو سلامت رکھے ہے نا، اور نظر بد سے بچائے، حوصلہ افزائی کریں، پروردگار جو ہے تمام سب کے حاضرین و غائبین کے تمام جو ہے آفات و بلیات و پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ تو عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ یہی ایام ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ گزر رہا ہے، اور ہم جو ہے روز عاشورہ سے قریب ہو رہے ہیں، چند دن جو ہے اور باقی ہے، اور عاشقان اہل بیت کے دل میں جو ہے ایک عجیب مضطرب بے قراری ہوتی ہے۔ ہاں عزیزان محترم، آج کی شب جو ہے اس کا مصائب پڑھا جاتا ہے جو حسین کے بچپن کا ساتھی تھا، بچپن کا ساتھی تھا، اور یہ حبیب ہیں، ان کے بارے میں تفصیل معلوم ہے نا کہ جب دعوت دی تھی جناب مظاہر نے، اور آئے تھے مولا رسول اسلام بھی تھے، امام حسن امام حسین مجتبیٰ، اور شوق زیارت میں حبیب چھت پہ چڑھے تھے اور گر گئے تھے، یہ سب تفصیل ہے، معلوم ہے آپ کو، بہرحال ادھر نہیں جانا۔ تو یہی حبیب ابن مظاہر ہیں، بچپن کے دوست ہیں، ساتھی، کہ رسول اسلام جو ہے انہیں جو ہے گود میں اٹھا لیتے تھے، اور جیب سے
خرما نکال کر دیتے تھے اکثر وقت. تو لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ جو ہے ان سے اس قدر کیوں محبت کرتے ہیں؟ آپ تو حسن حسین سے دوستی دکھاتے ہیں، انہیں اس قدر کیوں چاہتے ہیں؟ امام حسین نے رسول اسلام نے کہا کہ تم نے دیکھا نہیں، جب میرا حسین گزرتا ہے تو قدموں کی خاک کو لیتے ہیں اور چومتے ہیں، یہ جو ہے بوسہ دیتے ہیں. یہی حبیب ابن مظاہر ہے. دیکھیں یزید کی لشکر کی طرف جو ہے لوگ آ رہے تھے، جوک در جوک آ رہے تھے، لوگ آ رہے تھے. تو شہزادی زینب نے کہا کہ بھیا ادھر سے تو لوگ آ رہے ہیں، کیا آپ کو کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ امام حسین نے کہا بہن زینب، ہم جو ہے نروے آدھا میں ہیں، ایسے موقع پہ کون آئے گا؟ شہزادی زینب نے کہا کہ بھیا بتانا ہمارا کام ہے اور بلانا آپ کا کام ہے. کہا وہ آپ کے بچپن کا ساتھی حبیب ابن مظاہر. امام حسین نے خط لکھا، نامہ لکھا، یہ حبیب اس وقت حسین نرے آدھا میں پھر گیا ہے، اور حبیب ہم تمہیں نہ بلاتے لیکن ہمارے ساتھ مجبوری یہ ہے کہ ساتھ میں بہن زینب بھی ہے. عزادارو امام حسین نے شہزادی کو جو کربلا میں ساتھ میں لے کر آئے، آپ سمجھتے ہیں شہزادی کی عظمت ہے. تمام جو ہے قربانیوں کو قبول کرانے والے حسین ہیں، اور حسین کی قربانی کو قبول کرانے والی شہزادی زینب ہے. حسین کے لاش کو اٹھا کر کہا ربنا تقبل پروردگار اس قربانی کو قبول فرما. تو اب جو ہے کاشی چلا، جناب حبیب گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور زوجہ اور وہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے کہ دیکھیے عرب میں یہ دستور تھا کہ جب لقمہ حلق میں اٹک جاتا تھا تو یہ کہتے تھے ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی مہمان آ رہا ہے. حبیب کھانا کھا رہے تھے اور لقمہ حلق میں اٹک گیا تو حبیب نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی مہمان آ رہا ہے. تو ایک مرتبہ دق الباب ہوا، حبیب دوڑتے ہوئے گئے، دروازے کو کھولا، دیکھا قاصد. کہا کون؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، یہ نامہ لے کر آیا ہوں. حبیب نے اس خط کو کھولا، چاک کیا، دیکھا. اب اس کے بعد آنکھوں سے لگایا، پیشانی سے لگا رہے ہیں. زوجہ نے سوال کیا کیا حبیب کیا خیریت تو ہے؟ کہا کہ حسین درگاہ آدھا میں گر گئے. تو کہا کیا ہوا؟ کہا حسین نے ہمیں بلایا ہے. تو کہا حبیب کیا سوچا؟ کہا یہی تو سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں. اتنا سننا تھا. زوجہ نے کہا حبیب پھر آپ گھر پہ بیٹھیے، فرزند رسول بلائے اور آپ سوچ رہے ہیں. حبیب نے کہا نہیں مومنہ ایسی بات نہیں ہے، ہم تو تمہارا امتحان دے رہے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حسین بلائے اور حبیب نہ جائے. کوفے کے حالات اچھے نہیں تھے. حبیب نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ جو ہے گھوڑا لے کر چلو فلاں مقام پہ جو ہے تم رہنا، اس لیے کہ حالات اچھے نہیں ہیں. اور تاریخ میں مقتل کا جملہ ہے، مقتل کے یہ جملے ہیں کہ ادھر جو ہے غلام موجود تھا، اب غلام جو ہے بے قرار ہے، پریشان ہے، اور گھوڑا وہ بھی پریشان ہے، عجیب کیفیت ہے. تو یہ غلام جو ہے اس گھوڑے سے کہہ رہا تم گھبراؤ نہیں، اگر تاخیر ہوئی تو ہم خود چلیں گے. کیا دیکھا تھوڑی دیر کے بعد جو ہے حبیب آئے. جب حبیب آئے تو غلام سے کہا جاؤ ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں. ہاتھ کو جوڑ لیا، کہا آقا ایسا نہ کیجیے، ہمیں آزاد نہ کیجیے، ہم بھی جو ہے آپ کے ساتھ حسین ابن علی کی نصرت کو جائیں گے. ہاں آزادارو. اب جو ہے حبیب چلے. ادھر جو ہے کوفے کی طرف سے گرد نمودار ہوا. اب گرد نمودار ہوا، ادھر لوگ جو ہے دیکھ رہے ہیں. اب جب گرد ہٹا تو کیا دیکھا؟ حبیب ابن مظاہر آ رہے ہیں، جناب حبیب آ رہے ہیں. اور جیسے ہی حبیب آئے تو اب جو ہے لشکر حسینی میں ایک آواز بلند ہو گئی، مرحبا کی آواز بلند ہو گئی، صلوات کی آواز بلند ہو گئی. یہ آواز در خیمہ تک پہنچی. تو زینب نے کہا کہ فضہ دیکھیے آخر بات کیا ہے، یہ مرحبا کی آواز آ رہی ہے، آخر بات کیا ہے؟ جناب فضہ آئی، دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا حبیب آئے ہیں. واپس آئی، کہا شہزادی حسین کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں. جب یہ کہا تو جناب زینب نے کہا فضہ جائیے اور جانے کے بعد میرا سلام کہہ دیجیے، میرا سلام کہہ دیجیے. فضہ آئی، کہا حبیب کہاں ہے؟ کہا حبیب ادھر ہے.
ایک مرتبہ فضا نے کہا اے حبیب تمہیں مبارک ہو، علی کی بڑی بیٹی نے تمہیں سلام کہا ہے۔ جیسے ہی سلام سنا اپنے ہاتھوں کو چہرے پہ مارنے لگے۔ میں کہوں گا حبیب زینب نے سلام کہا، آپ برداشت نہ کر سکے، اسی لیے شاید امام حسین نے آپ کو بلایا کہ اگر آپ کوفے میں ہو گئے اور علی کی بیٹی جو ہے کوفے میں بھی بکنا و چادر ہوتی، جب آپ نے سلام کو برداشت نہ کر سکا کہ اللہ اکبر یہ وقت آ گیا ہے کہ شہزادی سیدانیہ غلام کو سلام کرے، میں کہوں گا حبیب آپ نے جو ہے شہزادی کے سلام کا بہت قدر کیا، لیکن لوگ تو اس قابل بھی نہیں صحیح عزادار ہو۔ حبیب کو جناب زینب نے سلام کہا، ہمیں اور آپ کو بھی کسی نے سلام کہا۔ امام حسین نے کہا کہ یہ سید سجاد جب قید خانے سے چھوٹ کر جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ ہاں عزیزان معظم، مقتل کا جملہ بس جو ہے آخری فقرہ ہے، 1 یا 2 منٹ، مقتل کا جملہ ہے کہ راوی کہتا ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ لوگ شہید ہو رہے تھے، لیکن امام کا چہرہ جو ہے اور نورانی ہوتا جاتا تھا اور نورانی ہوتا جاتا تھا، لیکن راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ 2 موقع پہ ایسا معلوم ہوتا تھا امام حسین ٹوٹ گئے چہرے سے، یہ ظاہر ہوتا تھا کہ امام حسین، بس آخری فقرہ ہے، امام حسین جو ہے ٹوٹ گئے۔ وہ 2 موقع کون تھا؟ پہلا موقع جب حبیب کے لاش پہ گئے، لیکن حبیب کے لاش پہ گئے تو صرف جو ہے چہرے سے ظاہر تھا کہ چہرہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن اعلان نہیں کیا۔ اور دوسرا کون سا موقع؟ جب فرات کی طرف گئے تو صرف جو ہے چہرے سے ظاہر نہیں تھا بلکہ اعلان بھی کیا، اعلان انکسر ساری، اے ابا تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، آزاداؤ بس آخری فقرہ۔ جب کٹا ہوا سر کوفے میں پہنچا، جب کوفے میں پہنچا تو حبیب کے بیٹے نے کیا دیکھا کہ ایک سر ہے نوکے نیزہ پہ بلند ہے اور داڑھی سے خون ٹپک رہا ہے، غور سے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ میرا باپ ہے۔ جب دیکھا کہ میرا باپ ہے رہا نہیں گیا، نیام سے تلوار کو نکالتا ہے، قریب آیا اور وہ جو خونی تھا اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ سید سجاد موجود تھے، تڑپ گئے کہ جس کا بیٹا ہوتا ہے، لیکن آئے سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں خاردار۔ حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، تمہارا دوست ہے تنہا، تمہارا دوست ہے تنہا، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، تمہارا دوست ہے تنہا، تمہارا دوست ہے تنہا، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا،
کوفے سے آ رہے ہیں شکی، وہ جب یہ سنتی ہے کوفے سے آ رہے ہیں شکی، تو پوچھتی ہے ہمارا بھی آئے گا کوئی، دعائیں دے گی سکینہ، دعائیں دے گی سکینہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط نشان نے لکھا، حبیب آ جاؤ، یہ خط نشان نے لکھا، حبیب آ جاؤ، یہ خط نہیں ایسے بہنوں کی آرزو سمجھو، یہ خط نہیں ایسے بہنوں کی آرزو سمجھو، ہمارے لفظوں کو زینب کی گفتگو سمجھو، بہن یہ کہتی ہے بھیا، بہن یہ کہتی ہے بھیا، حبیب آ جاؤ، یہ خط نشان نے لکھا، 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 حبیب آ جاؤ، تمہارا دوست ہے تنہا، تمہارا دوست ہے تنہا، حبیب آ جاؤ، یہ خط نشان نے لکھا، حبیب آ جاؤ، یہ خط نشان نے لکھا، حبیب آ جاؤ، شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کر، شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کر، حال مسلم بے کس سناؤ گے آ کر، رقیہ تک ہے رستا، رقیہ تک ہے رستا، حبیب آ جاؤ، یہ خط نشان نے لکھا، حبیب آ جاؤ، یہ خط نشان نے لکھا، حبیب آ جاؤ، تمہارا دوست ہے تنہا، تمہارا دوست ہے تنہا، حبیب آ جاؤ، یہ خط نشان نے لکھا، حبیب آ جاؤ، یہ خط نشان نے لکھا، حبیب آ جاؤ، لگاؤ اس سے بھی انداز میری غربت کے، لگاؤ اس سے بھی انداز میری غربت کے، یہاں پہ بن علی لکھنا تھا، وہاں میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ، دیا ہے ماں کا حوالہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط نشان نے لکھا، حبیب آ جاؤ، یہ خط نشان نے لکھا، حبیب آ جاؤ، تمہارا
سے کوئی بھی نہیں ہے میرا، بتا رہا تھا اسے کوئی بھی نہیں ہے میرا، بولی سان یہ زارا حبیب آئے گا، ہے اس کو تو بے بھروسہ، ہے اس کو تو بے بھروسہ، حبیب آ جاؤ، جب یہ سنتی ہے کوفے سے آ رہے شہید، پوچھتی ہے ہمارا بھی آئے گا کوئی، دعائیں دے گی سکینہ، دعائیں دے گی سکینہ، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، 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 حبیب آ جاؤ، تمہارا دوست ہے تنہا، تمہارا دوست ہے تنہا، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، گوارا کر نہیں سکتی حسین کی غیرت، گوارا کر نہیں سکتی حسین کی غیرت، تمہاری زوجہ کی چادر کو لوٹ لے عمر، تم اس کو چھوڑ کے کوفہ، تم اس کو چھوڑ کے کوفہ، حبیب آ جاؤ، مجھے ہے یاد وہ لمحہ جو رب کی مرضی سے ہو کے زندہ میری بات سننے آئے تھے، بلا رہا ہوں دوبارہ، بلا رہا ہوں دوبارہ، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، تمہارا دوست ہے تنہا، تمہارا دوست ہے تنہا، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، یہ خط نہیں ایسے بہنوں کی آرزو سمجھو، یہ خط نہیں ایسے بہنوں کی آرزو سمجھو، ہمارے لفظوں کو زینب کی گفتگو سمجھو، بہن یہ کہتی ہے بھیا، بہن یہ کہتی ہے بھیا، حبیب آ جاؤ، بہن نے اس کو تکلم جو بھائی سمجھا تھا، پکاری شام غریبا میں ثانی زارا، ہمارا لٹتا ہے پردہ، ہمارا لٹتا ہے پردہ، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، علی یا علی یا علی یا حسین، 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 علی یا علی یا
علی یا علی یا علی یا حسین علی یا علی یا علی یا حسین عطا رب کی ہے یہ فرش عزا عطا رب کی ہے یہ فرش عزا عطا رب کی ہے یہ فرش